اور اللہ کے دین کی جد و جہد میں لگنے والے کسی پیسے اور اخراجات کا مطالبہ نہیں کیا کرتے، خالصتاً اللہ کے لیے سب کچھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ اخلاص نصیب فرما دے۔ وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں بھی نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو دنیا جہان والوں کی نصیحت کی باتیں ہیں۔ ولا تعلمون نبأہ بعد حین، اور تھوڑے عرصے کے بعد تمہیں اس کی خبر کا پتہ چل جائے گا کل قیامت کے دن۔ ابھی تو صرف ایک سورت ہوئی اور سارا وقت گزر گیا، اس لیے ذرا تیزی کے ساتھ بات چلائیں گے۔ آگے سورہ زمر شروع ہو رہی ہے۔ زمر کے معنی جماعت ہے، اور اس سورت کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی طرف جانے والی جماعتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور جہنم کی طرف جانے والی جماعتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، تو دونوں قسم کی جماعتوں کا تذکرہ کیا، اس لیے پوری سورت کا نام سورہ زمر رکھ دیا گیا۔ ابتدا کے اندر قرآن کہتا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین، ہم نے آپ کی طرف کتاب برحق نازل کی ہے، لہذا اس اکیلے اللہ کی عبادت کیجیے اخلاص کے ساتھ ساری عبادت اللہ کے لیے کر لیجیے۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھنا ہر قسم کی عبادتیں اکیلے اللہ کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ نماز کی عبادت بھی اللہ کے لیے، سجدے کی عبادت بھی اللہ کے لیے، رکوع کی عبادت بھی اللہ کے لیے، ذکر اذکار وظیفے پڑھنے کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ نہ وظیفہ کسی پیر کا پڑھا جائے گا، نہ سجدہ کسی پیر کے سامنے کیا جائے گا، نہ کسی قبر اور ڈھیری کو سجدہ کیا جائے گا، نہ کسی گھوڑے اور جھنڈے کو سجدہ کیا جائے گا، بلکہ عبادتیں ساری اکیلے اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ چاہے روپے پیسے کا خرچہ ہو وہ بھی اللہ کے لیے کیا جائے گا، سر جھکانے کی بات ہو وہ بھی اللہ کے لیے جھکے گا، اور میرے دوست اور محترم بزرگوں پھیرے اور چکر اور طواف دینے کی باتیں ہوں تو وہ بھی اللہ کے گھر کے کیے جائیں گے، کسی اور کے لیے نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، دنیا والو اس اکیلے اللہ کے لیے ساری عبادتیں ہیں خالصتاً، کوئی دوسرا اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ذرا اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو ارے ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہے تو پہلے چپڑاسی کے پاس جانا پڑے گا، مکان پہ چڑھنا ہے تو پہلے سیڑھی لگانی پڑے گی، اور اللہ کے پاس جانا ہے تو پہلے قبر کی ڈھیری پہ جانا پڑے گا، پہلے گھوڑے کے سامنے جھکنا پڑے گا، پہلے جھنڈے کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں گے۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، اللہ کی ذات نہ کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، نہ کوئی مکان کی چھت ہے، بلکہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ بندو میں تو تمہارے بڑا قریب ہوں۔ مولا تو کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ میں تیرے قریب ہوں، نہ تجھے کسی چپراسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ تجھے کسی سیڑھی کے لگانے کی ضرورت ہے۔ جب بھی تو مجھے پکارے گا، جہاں بھی تو مجھے پکارے گا، میں تیری پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ اللہ جواب دینے والے ہیں، تیری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا کہ کافر مشرک کیا کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس لیے پوجتے ہیں، ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں، ان بزرگوں کے، وہ سارے بزرگ تو تھے ہی، لات و منات جتنے بت بنا رکھے تھے سارے بزرگوں کی شبیہیں بنائی ہوئی تھی ان لوگوں نے۔ آج شبیہیں تو ابھی تک اب شبیہیں بھی پوجی جانے لگی ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے جگہ جگہ روڈوں پر سیاسی لیڈروں کی شبیہیں لگ گئیں اور وہ بھی پیر بن گئے اور نہ جانے کیا کچھ بن رہے اور ان کو پوجا جا رہا ہے آج۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ان تصاویر کو پوجنے والے، ان بتوں کو پوجنے والے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جس بات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ ہی اس کا فیصلہ کل قیامت میں کریں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو اللہ ایسے انسان کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ آگے قرآن کریم نے اسی انداز پر بڑی عجیب عجیب نکات کو بیان کیا جسے بیان کرنے کی تفصیل کا موقع نہیں۔ آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن نے آسمان و زمین کے اندر خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو برحق طریقے پر پیدا کیا۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، کبھی دن کو رات پر چڑھا دیتا ہے، کبھی رات کو اللہ دن پر چڑھا دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اللہ نے مسخر کیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے مقررہ وقت کے لیے چلا جا رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، لوگوں یہ سب کچھ جو ذات کر رہی ہے وہ ذات بڑی زبردست ہے اور بڑی معافیاں دینے والی ذات ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کی بیوی پیدا کی۔ وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، اور 8 جوڑے جانوروں کے اللہ نے تمہارے لیے حلال کر کے پیدا کر دیا اور بنا دیے۔ اس کی تفصیل اس کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے گائے اور بیل کا جوڑا بنا دیا، اللہ رب اونٹ اور اونٹنی کا جوڑا بنا دیا، بکری اور بکرے کا جوڑا بنا دیا، بھیڑ اور
मेंढे का जोड़ा बना दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 8 ज़ौज बना दिए जानवरों के जो तुम्हारे खाने के लिए अल्लाह ने पैदा किए हैं। यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़न मिन बादि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेट में पैदा करते हैं और एक पैदाइश के बाद पैदाइश तुम्हें अता फरमाते हैं। 3 अंधेरियों के अंदर रख करके अल्लाह तुम्हें पैदा करते हैं। पेट का अंधेरा अलग होता है, रहम का अंधेरा अलग होता है और फिर अंदर वाली झिल्ली का अंधेरा अलग होता है। 3 अंधेरों में रख करके अल्लाह कैसा खूबसूरत इंसान बना करके खड़ा कर देते हैं। दुनिया में कोई चीज बनाई जाए तो उसके लिए रोशनी का इंतजाम किया जाता है। अगर रात को भी काम किया जाए तो तेज लाइटें लगाई जाती हैं ताकि चीज को सही तरीके पर बनाया जाए। और अल्लाह बंदे की मशीन को तैयार करते हैं, अंधेरे के अंदर रख करके बनाते हैं। और अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही तो तुम्हारा रब है। लहुल मुल्क, सारी हुकूमत उसके लिए। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फन्ना तुसरफून, फिर तुम किस तरफ बहकते हुए चले जा रहे हो। एक एक आयत कुरान करीम की इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रही है कि हर आयत को बयान किया जाए। कुरान कहता है, हाँ जी, वइदा मसल इंसान दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो बड़ा आजिज और मुनकसिर बनकर के मेरे दरबार में आकर के मुझे पुकारने लग जाता है। सुम्मा इदा खव्वलहु निअमतन मिन्हु नसिया मा कान यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, फिर जब हम इन्हें नेमत दे देते हैं तो फिर भूल जाता है हमारी पुकारों को और हमें पहले पुकारता रहा सब भुला के बैठ जाता है। वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्ला अन सबीली, और अल्लाह के शरीक बनाने लग जाता है। कुल तमत्ता बिकुफ्री का कलीला, आप इनसे कहिए कि अपने कुफ्र के अंदर मजे लूटता रहे, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त है। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, याद रखना तुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। आगे कुरान कहता है कि हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते और समझदार लोग ही नसीहत हासिल किया करते हैं। आगे कुरान करीम ने नेक बंदों और बदकार बंदों के तज़किरे फरमाए हैं और कुरान ने ये बताया है कि अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा। हाँ, नेक बंदों के बारे में ये भी कहा है कि नेक बंदे वो हैं जो कुरान को सुनते हैं और इसकी इत्तिबा करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, कुरान की ये आयत आप लोगों के लिए बशारत है, इस मजलिस में खास तौर पर बैठने वालों के लिए। कुरान क्या कहता है कि फबश्शिर इबादी, मेरे उन बंदों को बशारत दे दीजिए, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अलक़ौल फयत्तबिऊन अहसना, जो कुरान को सुनकर, अलक़ौल से मुराद यहां पर कुरान है, जो कुरान को सुनकर उसकी इत्तिबा करते हैं। तो भाई इत्तिबा का भी फैसला कर लो ताकि इस आयत के पूरे पूरे मिस्ताक बन जाएं कि कुरान सुन रहे हैं, कुरानी अहकाम को सुन रहे हैं, उसकी इत्तिबा करने का भी फैसला कर लो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत के मिस्ताक में हमें शुमार फरमा ले। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, कुरान कहता है कि अल्लाह इन्हीं लोगों को हिदायत अता फरमाएंगे। व उलाइका हुम उलुल अलबाब अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब। आगे कुरान करीम बयान कर रहा है कुरान अपने बारे में, अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूरिन मिन रब्बी, जिसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे तो वो सही माने में अपने रब की तरफ से रोशनी पर हुआ करता है। फवैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र सुनकर भी मुतवज्जे न हो, ऐसे दिलों के लिए हलाकत है। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, ऐसे लोग खुली हुई गुमराही में हैं। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, अल्लाह ने ऐसा कुरान उतारा जिसकी आयतें मिलती जुलती हैं और बार बार पढ़ी जाती हैं, लेकिन इस कुरान का कमाल यह है कि तक़शअर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, जो रब का डर रखने वाले हैं इस कुरान की आयतों को सुनकर उनके रूंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका जिस्म कांपने और थर्राने लग जाता है। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर अल्लाह के जिक्र की तरफ उनके दिल मुतवज्जे हो जाते हैं, उनकी खालें कांप उठती हैं। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये अल्लाह की हिदायत है जिसे चाहते हैं अता फरमाते हैं। व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे तो उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं है। आगे कुरान करीम ने कुछ मजीद बातें बयान फरमाई और ये बताया कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह ही मौत के वक्त में इंसानों को वफात दिया करते हैं। और फिर उसके बाद क्या फरमाया, उसके बाद कुरान करीम ने आगे कुछ इरशाद फरमाया है, उसे मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। उससे पहले कुरान क्या कहता है कि अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़ा, इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना सिफारिशी बना लिया है। क़ुल अवलौ कानू ला यमलिकूना शैअन वला याक़िलून, आप इनसे कह दीजिए कि ये लोग अगर किसी चीज के भी मालिक न बने और कोई अक्ल न रखते हो फिर भी तुम इन्हें शफी बनाओगे, अपना सिफारिशी बनाओगे। याद रखना कि सारी शिफात अकेले अल्लाह के लिए है, सारी सिफारिश का हक किसको हासिल है? अकेले अल्लाह को हासिल है। वो जिसे चाहेगा इसका इख्तियार देगा और जिसे चाहेगा ये इख्तियार छीन लेगा। लेकिन फिर भी आप देखेंगे वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, अकेले अल्लाह की जब बात होती है, अकेले अल्लाह की जब बात होती है तो इनके मुंह चढ़ जाते हैं, इनके दिल बिगड़ जाते हैं, इनके चेहरे खराब हो जाते हैं अकेले अल्लाह की बात को सुनकर। क्या कहते हैं कि ये वहाबी हो गया है,
اکیلے اللہ کی بات کرتا ہے، کسی پیر فقیر کی بات نہیں کرتا، کسی جھنڈے گھوڑے کی بات نہیں کرتا، یہ اکیلے اللہ کی بات کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، یہ پیر اور اولیاء جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ بھی اللہ کو پکارتے رہے اور ہمیں بھی یہ دعوت دے کے گئے کہ ہمیں نہیں بلکہ تم بھی اللہ کو پکارتے رہنا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر سن کر کے خوش ہوتے ہیں، اور بے ایمان کون ہیں؟ اکیلے اللہ کا نام سنتے ہیں تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو بے ایمان ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور ان کے دل بگڑ جاتے ہیں اللہ کی بات کو سن کر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے تذکرے آ جاتے ہیں، گھوڑے جھنڈے کے تذکرے، تعزیے کے تذکرے، قبروں کی ڈھیریوں کے تذکرے، تو پھر اذا ہم یستبشرون، پھر ان کے چہرے کھلکھلانے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو اللہ کے ذکر سے ہمیں خوشیاں ہونی چاہیے۔ قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اے عالم الغیب والشہادہ، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان میں اختلاف والی باتوں کے اندر۔ اور آگے قرآن کریم نے فرمایا ہے قل یا عبادی، ہاں اگر کل قیامت کے دن ساری دنیا بھی دیکھ کر کے اپنی جان کو چھڑانا چاہیں گے تو یاد رکھنا قیامت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ قرآن آگے کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں گناہوں کے اندر تباہ و برباد کر لی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑے غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت نے گناہگاروں کو یہ بڑی خوشخبری سنا دی ہے کہ اگر ساری زندگی بھی اللہ کے خلاف گزر گئی، اب بھی اگر آ جاؤ گے تو بازا بازا ہراں کے ہستی بازا، گر کبر و آتش و بت پرستی بازا، کی درگاہ ماں درگاہ نہ امیدی نیز، ہزار بار گر توبہ شکستی بازا، ارے تو واپس آ جا، واپس آ جا، اگر تو آتش پرست ہے، بت پرست ہے اور مادہ پرست ہے، جو کچھ بھی ہے تو لوٹ کر کے آ جا میرے دربار میں، اس لیے کہ میرا دربار نا امیدی کا دربار نہیں۔ اگر ہزار مرتبہ بھی تجھ سے توبہ ٹوٹ گئی ہو، آ کر کے دوبارہ توبہ کر لے، میں پھر تیری توبہ کو قبول کر لوں۔ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے قرآن کریم نے اسی موضوع پر کچھ باتیں کی ہیں لیکن وقت پورا ہو رہا اور آج تھوڑی بات ہو سکی ہے۔ قرآن کریم نے آگے کیا فرمایا ہے کہ اللہ اکیلے کو پکارو اور اللہ کی قدر جانو، اللہ کی صحیح احترام اور اللہ کا ادب و احترام جو کرنا چاہیے تب ایسا کرو، اور آخر جب کل قیامت کا دن آئے گا تو سوائے اللہ کے کسی اور کا نور وہاں پر نظر نہیں آئے گا، اور ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ جہنم والوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور جنت والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، اور جنت میں ہمیں اتنی بڑی زمین عطا فرما دی کہ جہاں ہم چاہیں چلے جائیں۔ فنعم اجر العاملین، تو بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ وترى الملائکۃ حافین من حول العرش، اور تو فرشتوں کو دیکھے گا کہ فرشتے بھی اللہ کے عرش کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور سچا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، اور آخر کار کیا صدا لگے گی؟ جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، سب کے فیصلے ہو چکے ہوں گے اور آخر میں یہ صدا لگے گی الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا يا الله وخذ إلى الخير بنواصينا. رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ الہ العالمین، اے اللہ یہ مبارک راتیں اور مبارک دن گزر رہے ہیں، اے اللہ ان مبارک ایام میں تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں اپنے احکام کو پورا کرنے والا بنا، اپنی مرضیات کے مطابق چلنے والا بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کے مطابق ہمارے عقائد کو بنا دے، قرآن کے مطابق ہمارے اعمال کو بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو تو بلند فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی بہنیں بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ جو ہمارے بھائی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، یہ پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ سینے کی یہ پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ آنکھوں کی بیماریوں میں، سر کی بیماریوں میں، جسم کے کسی بھی حصے کی بیماری میں مبتلا ہوں، کینسر کی بیماریوں میں مبتلا، اے اللہ ان
بیچاروں کو تو ان بیماریوں سے صحت نصیب فرما دے، تندرستی نصیب فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں بھی اللہ تو تندرستی نصیب فرما اور صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے. قرآن کریم کو بیان کرنے کی توفیق دے، اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ قرآن کی ان مبارک مجلسوں کو تو قبول فرما لے. اے اللہ قرآن کی ان مبارک مجلسوں کو تو قبول فرما لے، ان مبارک مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین اے اللہ ان مبارک مجلسوں کی برکت کو پوری دنیا میں عام فرما دے. الہ العالمین اے اللہ قرآن کریم کا دورہ پوری دنیا میں قائم فرما دے، قرآنی نظام کو قائم فرما دے. اور الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں تندرستی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی رفع فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دے، جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے رشتوں کا تو انتظام فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا دے. اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ کشمیر میں، بوسنیا میں اور برما میں اور قبرص میں اور الہ العالمین الجزائر میں، مصر میں، لیبیا میں، عراق میں اور سوریا میں اے اللہ مسلمان بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اے اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما دے، انہیں ان کے گناہوں پر توبہ تائب ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ ان پر سے ظلم و ستم کو تو دور فرما دے، انہیں اپنا بندہ بنا کر ساری دنیا میں دین کو پھیلانے والا بنا دے. دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرا حکم نافذ نہیں وہاں پر تو اپنے احکام کو نافذ فرما دے. ایسے حکمرانوں سے ہمیں گلو خلاصی نصیب فرما جو تیرے قرآن کے خلاف چلنے والے ہیں، اور ہمیں ایسے حکمران اللہ رب العزت کی توحید پر. چنانچہ ابتدا ہو رہی ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. یہ نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور علم والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب، وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب ذی الطول، اور وہ بڑے عذاب والا بھی ہے اور بہت بڑا طاقت والا بھی ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الیہ المصیر، سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے، اختلاف کرنے والے، قرآن کریم کے بارے میں اختلاف کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، لہذا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، ادھر ادھر آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی نافرمان ہے اور بڑے پیسے کی ریل پیل اس کے پاس ہے، دنیا کے بڑے انتظامات ہیں، تو آپ کہیں دیکھو یہ بھی تو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے اور کیسے مزے اڑا رہا ہے. آپ اس کے مزے اڑانے کو دیکھ کر کے سمجھ بیٹھیں کہ وہ سچا اور صحیح ہے. اللہ فرماتے ایسا نہ ہو، دھوکے میں نہ پڑ جانا. اور دیکھ لو اس سے پہلی قومیں ایسی گزر چکی ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امۃ برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل. قوم نوح نے نبی کو جھٹلایا، اس کے بعد آنے والی جماعتوں نے بھی انبیاء کو جھٹلایا، اور ہر قوم نے کوشش کی کہ اپنی نبی پر حملہ آور ہوں، اپنے نبی کو نقصان پہنچائیں اور اس سے باطل کے ساتھ جھگڑے کریں تاکہ حق کو ختم کر کے دکھا دیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں فاخذتہم، تو میں نے انہیں جب پکڑا تو فکیف کان عقاب، تم نے دیکھا میرا عذاب کیسا تھا، اللہ کا عذاب کیسا زبردست تھا ان لوگوں کے لیے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، تیرے رب کی بات سچی ہو چکی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ پکے جہنم والے ہیں. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. آگے فرشتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ کی طاقت اور قدرت کے اظہار کے طور پر فرشتوں کا ذکر کیا جا رہا اور بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھانے والے ہیں اور عرش کے اردا گرد رہنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ڈر کے مارے یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. میرے دوستو ایمان والے جن کے دلوں میں ایک ذرہ بھی ایمان کا ہوگا، ذرا اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان ایمان والوں کے لیے اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں. بڑی خوش قسمتی کی بات ان لوگوں کے لیے. اور کیا کہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تو ہر چیز پر تیری رحمت وسیع ہے، تیرا علم وسیع ہے، لہذا ہم تجھ سے مانگتے ہیں فاغفر للذین تابوا. میرے مولا فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ جو لوگ تیرے دربار میں توبہ تائب کرنے کے لیے آ جائیں
تو میرے مولا تو ان کو معاف فرما دے، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے کی اتباع کرنے لگ جائیں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، فرشتوں کی دعا چل رہی ہے۔ فرشتے ایمان والوں کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ تو ان ایمان والوں کو اس جنت میں داخل کر دے جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی جو صحیح راستے پر چل پڑیں تو انہیں بھی اس جنت میں داخل فرما دے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ میرے دوستو، یہ آیت اور یہ فرشتوں کی دعا بڑی امید دلانے والی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایمان والوں کے چھٹکارے کا راستہ اللہ بنا ہی دیں گے انشاءاللہ۔ وقہم السیئات، پھر وہ فرشتے کیا مانگتے ہیں؟ وقہم السیئات، اے اللہ ان ایمان والے بندوں کو تو گناہوں سے محفوظ فرما لے۔ وقہم ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، اے اللہ جسے تو گناہوں سے بچا لے گا اس دن، اس انسان پر تیرا رحم ہو جائے گا۔ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ، آگے کافروں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد کیا آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی آسمان و زمین کے اندر اللہ کی وحدانیت کی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور دعوت دی جا رہی ہے فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اس اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اللہ ہی کو پکارو اگرچہ کافروں کو یہ باتیں ناپسند لگیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت کی صفات کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ بلند درجات والا، عرش والا، یلقی الروح من امری، روح کو اپنے حکم سے ڈالتا ہے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ ملنے والے دن سے ڈرائے، وہ نبی آ کر کے لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرائے، یوم ہم بارزون، جس دن یہ سارے کے سارے کھل کر کے اللہ کے سامنے آ جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کچھ بھی اللہ پر مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہوگا، اور پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ واحد و قہار کی حکومت ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، سارے انسان وہاں پر موجود ہوں گے، رب کائنات آواز لگائیں گے اور صدا یہ لگائی جائے گی کہ دنیا والوں بتاؤ للہ الواحد لمن الملک اليوم، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ 40,000 سال تک کوئی جواب نہیں ملے گا، آخرکار رب کائنات خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، پھر کیا کہا جائے گا؟ آج ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اس نے کمایا ہے وہ اس کو آج مل کر کے رہے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑا جلدی حساب لینے والا ہے۔ وانذرهم یوم الازفۃ ذو القلوب لدى الحناجر الكاظمین، اس آنے والا دن، قیامت کے دن سے انہیں ڈرائیے جس دن لوگوں کے دل اچھل کر کے اور حلق میں آ رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا کوئی دوست وہاں نہیں بنے گا اور نہ ہی ان کا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تو اتنا زبردست اور اتنے بڑے علم والا ہے کہ خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی بھانپ لیتا ہے، اور تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ انسانوں سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اس اللہ سے چھپا کر کہیں نہیں لے جا سکتے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالی حق کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر۔ آگے قرآن تعلیم دے رہا ہے کہ انسانوں اگر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا ہے تو دنیا میں چل پھر کر کے اندازہ لگا لو کہ اللہ کا کیسا عذاب اور اللہ کی کیسی پکڑ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا، انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب حق ہماری طرف سے لے کر کے موسیٰ ان کے پاس پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه واستحيوا نساءهم، انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ وما كيد الكافرین الا فی ضلال، لیکن کافروں کی جو تدبیریں ہیں، کافروں کی جو سازشیں ہیں وہ گمراہی کے اندر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوا کرتی، کامیاب تو اللہ کے ماننے والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو تو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور دیکھوں یہ اپنے رب کو کیسے پکارتا ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم ویظہر فی الارض الفساد، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا اور دنیا کے اندر فساد مچا دے گا۔